أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله صلوات بجي محمد آل محمد. آپ سے درخواست ہے رہی اپنے تمام مرحومین تمام شہداء ملت خاص طور پر شہید رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے چلو. جب مومنین نے دیکھا لشکروں کو اکٹھا حملہ آور دیکھو لما رأى المؤمنون الاحزاب احزاب کو دیکھا حملہ آور ہوتے تو فوراً پکار اٹھے قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ اور بے شک اللہ اور اس کا رسول اپنے وعدے میں سچا ہے. یہ سچا وعدہ یعنی وہ لشکروں کو دیکھ کے گھبرائے نہیں انہیں اللہ کے وعدے پر یقین ہوا. ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں پھر جہاں کل ختم کیا تھا بات کو وہیں سے لے کر آگے بڑھیں گے. دیکھیے آپ میں خود بھی میرا خیال ہے کوئی 45-46 سال میں کم سے کم اتنے ہی اشرے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک جگہ ایک اشرہ ہوتا ہے امام زمانہ پر علامات پر بھی ظہور کی علامات میں نے پڑھا کتاب بھی میری آئی اور سب کچھ ہے. ٹھیک ہے ہر جگہ ایک بات ضرور لکھی ہے کہ ساری دنیا میں باطل کا غلبہ ہو جائے گا. ساری دنیا پر باطل کا ہر طرف باطل مگر ایک جماعت مختصر سی ہوگی جو کھڑی ہوگی ڈٹی ہوگی ہے نا. یہ سنتے آپ ہم بھی پڑھتے رہے آپ بھی پڑھتے رہے سنتے رہے یہ سب ہم پڑھتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ لوگ صبح ایمان کے ساتھ نکلیں گے شام کو ایمان غائب فارغ رات کو ایمان کے ساتھ سوئیں گے صبح ایمان فارغ ڈر جائیں گے نا خوف زدہ ایسا حالات ایسے یا دنیا کی لالچ یا خوف یہ 2-3 چیزیں ہیں حواس یہ سب مسلط ہوگی لوگ بھاگتے جائیں گے سب ہم پڑھتے ہیں نا ایسے ہی ہے نا ہم پڑھتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ بھئی جب ایسے حالات ہوں تو مومن کا ایمان تو بڑھتا ہے نا کہ بھئی یہ وہ حالات ہیں جن کا ہم سے وعدہ ہے. اب دیکھیے بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات کہ جب حالات اتنے خراب ہونے لگے ہر طرف سے یلغار کفر نفاق شرک سب نے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا آپ کے خلاف. یاد رکھیے آپ کے خلاف بات کرنا ہو پوری دنیا میں جو اتحاد بنے ہیں وہ آپ کے خلاف بنے اور کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیونکہ باقی سب تو ماشاءاللہ پہلے ہی فارغ ہیں. آپ نے اس جنگ میں بھی دیکھا فارغ ہیں نا سارے تو ان سے نہیں اتحاد کس کے خلاف ہے آپ کے خلاف. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کب تک ہو بھائی کب تک کیسے ہوگا. یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. مومنین کے ساتھ وعدہ ہے کہ کیسا ہوگا لیکن جو میرے مومن بندے ہوں گے وہ میدان میں ڈٹے رہیں گے کھڑے رہیں گے اور اللہ بالآخر ان کو فتح یاب کرے گا. چلیے ایک اور آیت سے سمجھا دیں گے بات. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کریں گے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم اپنا مال خرچ کریں گے اربوں خربوں خرچ کر دیں گے. کس لیے خرچ کریں گے ليصدوا عن سبيل الله تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے لوگ اللہ کی طرف نہ جائیں. بے شک اللہ اکبر کہہ رہے ہو لیکن اللہ اکبر کا مفہوم انہیں نہیں معلوم. بے شک وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں مگر لا الہ الا اللہ کی روح ان سے بہت دور ہے. لا الہ الا اللہ کی روح سے وہ ناواقف. ٹھیک ہے نا. یہ آیت کہہ رہی ہے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها بس ان قریب یہ اپنا مال خرچ کریں گے. کرنے دو اب بریکٹ میں کرنے دو مت گھبراؤ. اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کھربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں
لوگوں کو خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں, محراب خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں, ممبر خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے لے لیجیے. سب کو خریدنے پہ, بولنے والوں کو زبان خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں, ذہن خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں, دل خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, بولنے والوں میں اب جو آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں سب لے آئیے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی زیادہ تشریح کرنے کی, سب کو خرید کر دے دو. ہر میدان میں مال خرچ کریں گے, قرآن مجید سے ہے کر دے دو, جتنا مال خرچ کر رہے ہیں کرنے دو, اربوں خربوں خرچ کر. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی, کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے. وہ ایک اشرا کبھی پڑھا تھا ہم نے 15-16 سال پہلے, اللہ کے وعدے, قرآن میں اللہ کے وعدے. اس میں ہم نے صرف وعدوں پر بات کی تھی کہ اللہ نے کہاں کہاں کیا کیا مومن سے وعدہ کیا. ان میں سے ایک یہ ہے, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. کر دینا ان کو خرچ, جتنا خرچ کرتے کرنے دو. پھر کیا ہوگا؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. اور پھر یہ کفار اپنے مال کو حسرت سے ڈوبتا ہوا دیکھیں گے. ارے اب تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. یا ابھی تو آخری معرکہ شروع بھی نہیں ہوا, ابھی سے دنیا نے دیکھا کہ کہیں نہ صحیح کم سے کم آبنائے حروز میں تو ڈوب گئے کھربوں ڈالر. ڈوبے کہ نہیں ڈوبے؟ آج ساری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ نہیں بھائی, جیتا وہی ہے, جیتا وہی ہے جس کی شرطیں تم مان رہے ہو, وہی جیتا ہے نا. جبکہ یہ ابھی آخری مارکہ نہیں آیا, ابھی بحر اوقیانوس میں ڈوبے گا, ابھی بحر الکاہل میں ڈوبے گا, ابھی بحر ہند میں ڈوبے گا, ابھی بحر عرب میں ڈوبے گا, ابھی سرخ جو جس کو کہتے ہیں کیا نام ہے اس کا, قرمز, یا عربی میں اس میں قرمز کہتے ہیں لیکن ریڈ سی کیا ہے اس کا نام, بحر احمر, بحر احمر میں ڈوبے گا. اطمینان رکھو, یہ اللہ کے وعدے کا آغاز ہے, صرف آغاز. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. پھر حسرت سے اپنا مال ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, اور پھر اللہ انہیں مغلوب کر دے گا, یعنی شکست ان کا مقدر بن جائے گی. اب سمجھ میں آگئی بات؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اور جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا تو ڈرے نہیں. اور آج بھی یقین جانے میں آپ سے بالکل اس منبر پہ بیٹھا ہوں, اس کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی جو ایمان والے تھے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گھبرائے تھے, کیونکہ ان کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے. وہ دیکھ رہے, انہیں معلوم ہے کہ سب اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے. امتحان چھانٹی ہو رہی ہے, چھلنی میں سے چھانا جا رہا ہے. کتنے باقی رہتے ہیں, کتنے اب باقی بچتے ہیں, کتنے اب باقی بچتے ہیں. ثم یغلبون, اور پھر اللہ ان کفار کو مغلوب کر دے گا. یہ سب کے سب شکست سے دوچار ہو جائیں گے. لیکن چلیے, یہ تو ہم نے خلاصہ, کیونکہ کل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا, تو ابھی اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ, زندگی رہی اگلی مجالس میں. لیکن ابھی ہم اس کی ذرا سی تشریح کر دی تاکہ آپ کے ذہن ہمارے ساتھ آ جائے. اب آ جائیے جنگ بدر پہ کہ ہوئی کیوں. 2-3 چیزیں نکات آپ کو بیان کر دیں. وہ جو کہا جاتا ہے قتل و غارت گری سے پہلا, تلوار سے پہلا, اس سے پہلا, اس سے پہلا. سنو, جو یہ بات کرتے ہیں ان سے سوال کیجئے, ان سے سوال کیجئے. سوال میں دے رہا ہوں کہ 9 سال 82-83 سے لے کر 109 میں کچھ ایسے کہ جو ہوئے ہی نہیں, لیکن وہ مورخین نے کیونکہ شمار کر دیا تو میں نے بھی آپ کو بات بتا دیا. 109 غزوات و سرایا, 82-83 کنفرم, باقی جو میں نے کہا کم زیادہ جس نے کیا ان سب کو ملا لو بھائی. 109 لڑائیاں بقول آپ کے, 109 لڑائیوں کے ٹوٹل مقتولین بتاؤ. یہ سوال آپ کے لیے دے رہا ہوں کہ کیجئے, جب کوئی یہ بات کرے اسے سوال کیجئے. چل بتا, تو جو کہتا ہے قتل و غارت گری سے پہلا بعد والے زمانوں کی میں بات نہیں کر رہا. وہ ملوکیت کا دور ہے, وہ بادشاہوں کا دور ہے, وہ آمروں کا دور ہے, وہ ڈکٹیٹروں کا دور ہے, اور خاص طور پہ 40 ہجری کے بعد جتنے بھی ادوار ہیں وہ سب, یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں میں, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سمجھ میں آ گئی بات. 9 سال میں جو 109 غزوات اور سرائے میں بتاؤ اس کے مقتولین کتنے. جاؤ ساری لڑائیوں کے مقتولین جمع کرو, میرے پاس ہیں, سب ہیں. زیادہ سے زیادہ جس نے لکھے, ہر جنگ میں جس نے زیادہ لکھے, مطلب ہم نے کہا 70, تو نے کہا نہیں 82, کسی جنگ میں ہم نے کہا 3, تو نے کہا نہیں 12. سمجھ گئے, یہ والی بات کر رہا ہوں.
تو یہ سب ملا کے ٹوٹل حضور کے سامنے جو لڑائیاں ہوئی ان میں وہ 400 بھی ملا کے بنی قریظہ کے وہ 400 بھی ملا کے جن کا رونا رویا جاتا ہے آج تک، وہ بتائیں گے آپ کو جب خندق میں پہنچیں گے، پھر بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا انشاءاللہ۔ تو وہ جناب کتنے مقتولین کی تعداد بنتی جانتے ہیں ہم؟ 1700۔ کتنی تعداد ہے؟ 9 سال میں 109 غزوات اور سرایا کی لڑائی میں جو مقتولین ہیں تمام مورخین کے جمع کر لیجئے، اور کون سے جمع کیجئے؟ زیادہ سے زیادہ والے، زیادہ سے زیادہ والے۔ تو تعداد کیا بن رہی ہے؟ 1700۔ اور کم سے کم والوں کی جمع کریں گے تو جانتے ہیں تعداد کتنی ہے؟ 1250۔ 1250۔ 109 لڑائیاں، مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ 1250۔ چیلنج ہے، ریکارڈ ہوگی میری بات، جاؤ ڈھونڈ کے لیاؤ اس سے زیادہ، لیاؤ 1700 سے زیادہ سے زیادہ والے 1700، کم سے کم والے کتنے؟ 1200۔ ایک بات کلیئر ہوئی کہ اب ٹوٹل کر لو 109 جنگوں میں کتنی قتل و غارت گری ہوئی، کہاں اللہ کے اس نے روک دیا، نہیں مارو نہیں مارو نہیں مارو نہیں مارو۔ دوسری بات، اسلام تلوار سے پھیلا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا یا کافروں نے حملہ کیا تھا؟ مکے پر حملہ ہوا تھا یا مدینے پر حملہ ہوا تھا؟ جنگ احد مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا، مدینے پر حملہ ہوا تھا یا مکے پر حملہ ہوا تھا؟ جنگ خندق، احزاب، وہ جو لشکر آئے تھے کس کے اوپر آئے تھے؟ مسلمانوں پر آئے تھے، مسلمان لڑنے گئے تھے، یہ تو بتاؤ ذرا۔ اور جہاں جہاں مسلمانوں نے حملہ کیا، خیبر میں کتنے مرے؟ اتنے ہی مرے جتنے علی نے مارے۔ خیبر میں بس اتنے ہی مرے، کیونکہ 2 یا 3 کا سر قلم کرنے کے بعد پھر انہوں نے لڑنے کا دم ہی نہیں تھا، انہوں نے سرنڈر کر دیا، بولے گا بھائی قلعہ تمہارا ہو گیا، ختم ہو گیا، لے جاؤ۔ کیا وہ علی لے کر ہی آگے قلعہ ان سے دروازے سمیت اٹھا کے، سب بات سمجھ میں آ گئی؟ مکہ، فتح مکہ، کتنا قتل و غارت کری ہوئی بتاؤ نا۔ 10,000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے تھے اللہ کے رسول مکے پہ، کتنوں کو مارا بتاؤ، کتنے قتل ہوئے وہاں پہ؟ تو یہ الزام لگا دینا آسان ہے کہ تلوار سے پھیلا۔ اگر بادشاہوں، آمروں نے، ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اسلام پہ کیوں ڈالتے ہو؟ وہ تو اسلام کی لڑائیاں ہیں ہی نہیں۔ مورخین نے بھی اسلامی تاریخ نہیں لکھی بھائی، کسی نے بھی اپنی تاریخ کو، آپ کہتے ہیں کسی مورخ نے اپنی تاریخ کو اسلامی تاریخ نہیں کہا، کسی نے الملل والدہل، کسی نے البدایہ والنہایہ، کسی نے تاریخ الامم والملوک، امتوں اور بادشاہوں کی تاریخ۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے اسلام کی تاریخ اور ہے، ملوکیت کی تاریخ اور ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ آسان ہو گیا، مطلب بڑے تفصیلی جوابات ہیں، لیکن ہم نے 2 مختصر تاکہ ذہنوں میں بات رہ جائے۔ اب آئیے جنگ بدر کیا ہو؟ لوٹ مار وہ کرتے تھے، ان کی ٹولیاں آتی تھی، مدینے کے اطراف میں لوٹ مار کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ پورا ایک بٹالین بنائی گئی جس کا کام یہ تھا، ہر روز بدل جاتے تھے، 150 کہ بھائی پہرا دو، ہوتا ہے نا تلایا پھرنا، ارد گرد پہرا لگا دیا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو کوئی لوٹ مار نہ کرنے پائے۔ جو کہتے ہیں حضور نے لوٹ مار، معاذ اللہ الزام لگاتے کہ وہ لشکر کو لوٹنے گئے تھے۔ اصل میں وہ جو لشکر آ رہا تھا شام سے، اس کو لوٹنے گئے تھے، راستے میں یہ بڑی لشکر مل گیا ابو جہل کا، راستے میں، کہتے ہیں راستے میں مل گیا۔ اور اسی کو معاذ اللہ کیا کہیں، ہمارے کچھ محدثین نے بھی اپنی حدیثوں میں لکھ دیا کہ حضور تو نکلے تھے وہ چھوٹی ٹولی کے لیے، 100-200 والی، جو ایک حضرت صاحب لے کر جا رہے تھے، اس پر حملہ کر کے اس کو معاذ اللہ بعض نے کہا لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں ابو جہل سے سامنا ہو گیا، ابو جہل کے لشکر کا، وہ جو 1000 کا لشکر تھا اس سے سامنا کیا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے رسول پہ ایسی تہمت لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو، کوئی خوف ہے خدا کا؟ کلمہ بھی پڑھتے اور پھر یہ سب باتیں بھی کرتے ہو۔ ایسا ہوا تھا پہلے سے طے تھا، اس طرف تو گئے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے تو بھیجتے اسی لیے تھے کہ دیکھو جب تک وہ حملہ نہ کریں تم حملہ نہیں کرو گے، خبردار حملہ نہیں کرنا۔ اور پہلے ہوا کیا بدر سے پہلے؟ بدر یعنی پکی کیوں؟ ایک تو اس افواہ کی وجہ سے، وہ جو لشکر جا رہا تھا اس نے موقع اچھا ہے، اس نے ٹولی دیکھی مسلمانوں کی، راستہ بدل دیا، مسلمان لڑنے نہیں آ رہے تھے،
اسی اپنی تحفظ کے لیے کہ ہم پر حملہ نہ ہو، مدینے پر حملہ نہ ہو، کیونکہ ہوتا ہے کہ بھائی آ رہا ہے شرارتی آدمی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس وقت تک کلمہ تو پڑھا نہیں تھا تو نہ کچھ بھی کر سکتا ہے. 21 سال تک ہو ہی رہی تھی شرارتیں ساری، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے اپنے آدمی کو بھیجا وہاں جا کے، وہ اس نے کپڑے وپڑے پھاڑے، شو کرنا شروع کر دیا کہ حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا. حضرت صاحب کے لشکر پہ تجارتی قافلے میں لوٹ لیا، مسلمانوں نے لوٹ لیا. اب جناب قیامت مچ گئی، سب کھڑے ہو گئے. ابو جہل کھڑا ہو گیا، چلو نکلو، لشکر لے کے نکلو، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلو. یہ ادھر ایک یہ واقعہ. دوسرا واقعہ کیا ہوا کہ پھر ایک خبر ملی کہ مکے کے ایک ٹولی گزرنے والی، تو حضور نے پھر 50 آدمیوں بھیجا. اب وہ نام ہے ان کا عبداللہ ابن حجش. اچھا یہ نام کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں کوئی آگے کہہ دے جوہش. یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ الفاظ کی، جو الفاظ بھی نہیں بلکہ حروف کی ترتیب کہیں نہ کہیں ایسی عربی میں آ گئی کہ کہیں یہ حجش لکھا ہے عبداللہ ابن حجش، اور کہیں کسی نے جیم، کیونکہ ہے اور جیم ایک جیسا بنتا ہے نا، وہ نیچے جو نقطہ ہے کہیں وہ پہلے اوپر لگ گیا ہے جوہش نظر آتا ہے، کہیں وہ نیچے لگ گیا حجش. تو یہ دونوں ملتے ہیں، اس لیے میں نے تفصیل بتا دی کہ مجھے نہ پکڑیے گا. مورخین نے بھی یہی کام کیا ہے. مورخین نے بھی اتبا کو اقبا، اقبا کو اتبا، اسی طرح یزید لکھتے تو ایک ہے نا، یہ زال اور یہ اور دے. اب کہیں ہے یزید، کسی کا نام ہے یزید نہیں ہے، وہ بیچارے کا نام ہے یزید، لیکن جب لکھا جاتا ہے تو وہ زیر زبر تو عربی نہیں لگاتے، تو اس کو بھی یزید بنا دیتے ہیں بیچارے کو. یزید یزید بن جاتا ہے، یزید یزید بن جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ میں نے بتا دیا کہ اگر کہیں حروف میں ایسا ہو کہ میں عبداللہ ابن حجش پڑھ رہا ہوں، کہیں آپ جوہش پڑھ لیں تو بھائی مجھے پکڑنا نہیں. میں نے دونوں ہی بتا دیا آپ کو کہ حجش بھی ہے، اور کہیں وہ نقطہ اوپر کے ہے اور جیم جب ایک ساتھ لکھے ہیں تو نیچے جو نقطہ آ رہا ہے کہیں اوپر لگ گیا، کہیں نیچے لگ گیا، کہیں حجش ہو گیا، کہیں جوہش ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عبداللہ ابن حجش کو بھیجا کہ جاؤ، ساتھ ساتھ رہنا، لڑنا نہیں جب تک وہ حملہ نہیں کرے. لڑنے کی اجازت نہیں. خط لکھ کے دیا تھا کہ اس کو جب وہاں پہنچ جاؤ 2 دن بعد کھولنا، تو اس میں لکھا تھا کہ جب تک وہ حملہ نہ کرے، اگر وہ حملہ کر دے تو حملہ کرنا، ورنہ حملہ نہیں کرنا. لیکن گڑبڑ ہو گئی. ان کی تعداد کو دیکھ کے کچھ مسلمانوں کو تھوڑا سا جوش چڑھ گیا. اس میں عبداللہ واقدی بھی ہیں. وہاں جھڑپوں کے مسلمانوں نے کہا بھائی یہ کمزور ہیں، ان کو پکڑ لو. ان کا بھائی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، نہیں کرو ایسے، نہیں کرو. وہ منع کر رہے ہیں عبداللہ ابن حجش. لیکن جب اپنی کرنی ہوتی ہے کسی کی بھی نہیں سنتا آدمی، ہے نا. سڑک پہ نکل آئے تو کہتا ہے جو میری مرضی میں کروں گا جاؤ، ہے نا. بہت سارے مناظر آپ کے ذہن میں آ گئے تو روکتی رہ جاؤ، وہ نہیں سنتے، کہتا کریں گے. بعد میں چاہے پوری قوم کو بھگتنا پڑ جائے، وہ اس وقت نہیں سوچتے جذبات میں کہ اگر جذبات میں کوئی کام کیا تو ہوگا کیا. بھائی قوم ایسی تو ہونی چاہیے کہ اگر ان کا رہبر کہہ دے سڑکوں پہ آ جاؤ تو گھر میں سونے کو حرام کر دیتے ہیں کہ گھر میں سونا ہی نہیں، اب تو سڑکوں پہ سونا ہے. 100 دن سڑکوں پہ پڑے ہوئے اور رات دن وہاں پہ. اور رہبر کہتے گھروں میں چلے جاؤ تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کیوں جائیں، ہم تو نہیں جائیں گے. ہمارے ساتھ تو ایسے بہت سین ہوئے بھائی. کب کہہ رہے اٹھو، نہیں ہم تو، ارے بھائی اب ہو گیا کام ختم ہو جائیں. اب اس کے بعد پھر ہم پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے، اور وہ جو ہے قوم کا چیمپئن بن جاتا ہے، پھر ساری ٹھیکیداری وہ اٹھا لیتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہر زمانے میں تھا. وہ جناب حملہ کر کے عمرو ابن خزرمی، اس کے قبیلے کا نام ہے ہرزم اور خود خزرمی. عمرو ابن خزرمی کو مارا اور 2 کو قید کر لیا. ان میں ایک ہے عثمان ابن عبداللہ اور دوسرا ہے حکم ابن کیسان. ان 2 کو قید کر کے لیا، پکڑ کے لیا. اللہ کے رسول ناراض ہو گئے جب میں نے منع کیا تھا، انہوں نے حملہ کیا تھا. نہیں بھائی کیوں مارا، کس لیے مارا؟ تو فدیہ بھی جو تم نے قتل کیا اس کا فدیہ دیا گیا، ادا کیا، اور 2 کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، ان کو آزاد کرو. جب انہوں نے تم پر حملہ نہیں کیا تم نے کو مارا کیوں؟ تو جو آزاد ہوئے ایک تو وہی رہ گیا. حکم ابن کیسان نے تو اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا بھائی ایسا رسول ہے، واقعی رسول ہے، کیونکہ اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ اس کے اپنے آدمی تھے. ہمارے یہاں تو یہ دیکھتے ہیں اپنا ہے کہ پرایا ہے، اپنی پارٹی کا ہے یا نہیں ہے نا. یہاں تو پارٹی بازی چلتی ہے. صلوات بولیے محمد آل محمد پر. وہ یہ کیریکٹر دیکھ کے مسلمان ہو گیا. لیکن اس واقعے نے بھی وہاں دیکھو جی، رجب کا، اور تھا یہ رجب کا مہینہ، اور رجب میں قتال حرام ہے. 4 مہینے ہیں نا جن میں قتال حرام ہے، ذیقعدہ، ذیلحجہ اور محرم. جنگ بھی ہو تو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کا حکم ہے بلکہ کہ جنگ روک دو، جنگ بندی کر دو. اب کوئی تو پوچھ لے ان لوگوں سے جو محرم میں دھماکے کرتے ہیں،
جو محرم میں گولیاں چلاتے ہیں، اللہ کے رسول نے غیر مسلموں سے بھی لڑنے کو منع کر دیا کہ نہیں لڑنا، جنگ ہے تو جنگ بندی کر دو. اور کیونکہ رجب میں ہوا تھا لہٰذا وہاں شور مچ گیا، کیونکہ تو شروع سے ہی یہ 4 مہینے وہاں پہ حرام تھے نا، ان میں جنگ نہیں کرتے تھے وہ لوگ، جنگ بندی کر دیتے تھے. بھائی جنگ مطلب اب یہ جب میں شہر حرام گزر جائے گا پھر لڑائی ہوگی، ابھی نہیں لڑتے. اب یہ وہ جناب کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، جلتی پر تیل چھڑکا کے کہ ہمارے آدمی مارا گیا، ہمارا آدمی نکلو باہر نکلو. ابو جہل سب سے آگے آگے. اب یہ کوئی 11 یا 1200 کے قریب نکلا لشکر. جب یہ وہاں سے لشکر بن کے نکلا تو راستے میں خبر ملی کہ نہیں وہ تو جھوٹی خبر تھی پہلے والی، تو کوئی حملہ نہیں ہوا، وہ تو قافلہ صحیح سالم پہنچ گیا مکے، کیونکہ ہرکارے تو دوڑتے رہتے نا، قاصد ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر. اب یہ ہوا کہ جناب لشکر میں ابو جہل کے بے چینی پھیلی کہ بھئی جس مقصد سے نکلے تھے وہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا. اسے کہا نہیں، اب نکلے تو لڑنا ہے، آج ختم کر کے جانا ہے، مسلمانوں کو ختم کر کے جانا ہے. میں وہاں 3 دن جشن مناؤں گا، فتح کا جشن بھی مناؤں گا 3 دن فتح کے بعد. ابو جہل اعلان کرتا ہے تو بنی زہرہ کے لوگ الگ ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ اس بات پر تھے کہ وہ قافلے پہ حملہ ہوا تھا، وہ قافلے پہ حملے کی خبر جھوٹ ہے، ہم نہیں جانتے. تو یہ بچے 1000 باقی بچے، 1000 کا لشکر، چاہے بدر پہ کے پاس حضور بھی آگے ٹھہرے، وہ بھی آگے ٹھہرے. اب ان کے 2 آدمی آئے پانی بھرنے کے لیے اسی کنویں پہ، مسلمانوں نے پکڑ لیا. مسلمانوں نے کیا پکڑا؟ مولا نے اور ان کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام تھے، یہ پکڑ کے لیا ہے کہ چلو ان سے کو خبر ملے، مگر وہ غلام تھے. حضور نماز پڑھے تھے، مسلمانوں نے پیٹنا شروع کر دیا. کہا کہ نہیں، اب وہ چھوٹا لشکر وہ والا تھا نا حضرت صاحب کا 150-200 والا، اور یہ تھا 1000 والا. مسلمان چاہ رہے تھے کہ چھوٹے والے سے بڑھ جائیں، بڑے والے سے جان چھوٹ جائے ہماری. قرآن نے کہا ہے، قرآن مجید میں پورے واقعے کے نقل کیا گیا. وہ اتنا سمجھ لیجیے جو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ جناب اب اس کو مار مار کے کہہ رہے نہیں، تم کہو تم حضرت صاحب کے آدمی ہو، تم حضرت صاحب کے آدمی، تم حضرت صاحب کے آدمی. وہ پٹ پٹ کے کہنے کہ ہاں ہمیں مارو مت، ہم نہیں. وہ بار بار چلا چلا کے کہہ رہے میں ابو جہل کے قریشیوں کے، ہم قریش کا جو لشکر ہے اس کے پانی لینے آئے، غلام ہیں ہم دونوں. لیکن نہیں کہا نہیں، مار مار کے. اب حضور نے نماز پڑھی تو پوچھا تو سب نے چلا کر بتاؤ سچی بات ہوگا. وہ تو ڈرے ہوئے تھے، پٹے ہوئے تھے. چلو حضور ہم فلاں حضرت صاحب کے آدمی. تو حضور غصے ہو گئے. نبی ہے، اللہ کا رسول جان کہ جب وہ سچ بولتے ہیں تو ان کو مارتے ہو، ان کو جھوٹ بولنے میں مجبور کرتے ہو. وہی اس کے آدمی نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حضور یہ مار رہے ہیں ہم کو، ہم کیا کریں؟ ہم تو ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے لشکر کے آدمی ہیں. اور انہوں نے کہا غصے ہو گئے حضور کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مار مار کے اس کو کھڑا کر دو، پھر افسر کے سامنے لے جاتے ہیں. افسر کے سامنے بیچارہ وہ تھانے میں وہی کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ پیچھے کھڑے ہیں ڈنڈا بردار. بول. افسر سمجھدار ہو تو سمجھ لے گا کہ کیوں بول رہا ہے، اور وہ بھی وہی چاہتا ہوگا تو کہہ دے گا چل پریس کانفرنس کر، اچھے مل گئے مرغے، ان مرغوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی ہے نا بات؟ تو حضور نے ان سے کہا کہ نہیں تمہیں امان ہے، تم جاؤ آرام سے، بس یہ بتاؤ کہ کتنا بڑا لشکر ہے. کہا کہ حضور ہم نے گنا نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم پڑھے لکھے بھی نہیں. اچھا یہ بتاؤ روزانہ یہ کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں، یعنی کھانے کے لیے ذبح، نہر کرنا کہتے ہیں نا اونٹ کو، کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ کہا حضور کسی دن 9، کسی دن 10. کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 900 اور 1000 کے درمیان ان کی تعداد ہے. ان کی تعداد ہے 900 سے 1000 کے درمیان، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمی کھا لیتے تھے، آرام سے کھا جاتے تھے ایک اونٹ. خیر تو انہوں نے کہا 900 سے 1000 یعنی وہی 1000 کا لشکر. سب بندی ہوئی. اس رات یعنی 17 کو یہ معرکہ ہوا ہے نا، 17 رمضان جمعے کا دن ہے، یعنی شب جمعہ. تمام نے لکھا کہ حضرت نے شب داری میں گزاری، اللہ کے رسول نے، اور دعا کرتے ہیں معبود اس روئے زمین پہ تیرے کلمے کو بلند کرنے والی یہی مختصر سی جماعت ہے. 313 میں نے عرض کر دیا تھا 70 اونٹ سامان کے تھے اور 2 گھوڑے، اور ادھر 700 اونٹ اور 300 گھوڑے. آج میں تعداد بھی دیکھ آیا 300 گھوڑے. اب اندازہ لگائی کہ مقابلہ ہے دونوں لشکروں کا، 2 گھوڑے جنگی گھوڑے اور ادھر 300، ادھر 70 سامان کا، 70 اونٹ سامان کا، ادھر 700، یعنی کوئی پورا لشکر لے کر آئے تھے نا وہ. تو رات بھر مناجات کی، معبود تیرے ہاتھ میں ہے. کیا اللہ کا رسول جنگ کے نتیجے سے واقف نہیں ہوگا؟ لیکن نہیں، سمجھا رہا ہے کہ کبھی ایسے نہ کرنا، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو.
ताकि तमाम सहाबा को सिखाया जा रहा है कि किसी गुरूर में मुब्तला ना हो जाना कि अल्लाह का रसूल क्योंकि हमारे दरमियान है, लिहाजा हमें तो शिकस्त हो ही नहीं सकती। नहीं, अल्लाह के रसूल को सब ने देखा कि आप दुआएं मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, आंसू से तर है आपका दामन। माबूद इस छोटी सी जमात को फतह दे दे, क्योंकि अगर इस यानी ये खत्म हो गई तो फिर वो जमीन पे कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। दुआएं कर। अब कुछ ने डंडी मारी और कहा कि कुछ साहबी आगे बढ़े, उनका हम आपके लिए छपरा डाल देते हैं, आप छपरे में रहिए, सामने मत आइए, क्योंकि अगर हम मार दिए गए तो कम से कम आपकी जान बच जाएगी और आप यहाँ से माज़अल्लाह आप निकल जाएगा। हम बजाय हुजूर ने मान लिया और खड़े हो गए। खुदा को मानो यार, अल्लाह का रसूल मैदान जंग में वहां होता था जहां सबसे ज्यादा खतरा होता था, जहां सबसे ज्यादा। बल्कि मौरखीन ने तो इस पे एतराज भी किया कि यार कैसी बातें कर रहे हो, बद्र के आसपास दूर दूर तक कोई खजूर का दरख्त लगा भी नहीं था और ना लग सकता था, वो जगह ऐसी थी। तुम वहां से कहाँ खजूर की दीनी टहनियां लिया के तुमने छपरा डाल दिया, क्या साथ ही लेके आते खजूर की टहनियां? नहीं, अजीब गरीब किस्म के। किसी का मकसद ये कि डैमेज किया जाए कि अल्लाह के रसूल अगर ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल माज़अल्लाह वापस चले जाते, उहद में वापस गए थे अल्लाह के रसूल। किसी मार्के में ऐसे हो सकता है, कम से कम इतना डैमेज तो ना कीजिए। आप पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को ये तो डैमेज करना है भाई। कौन से फज़ाइल है भाई, ये तो डैमेज कर रहे हैं ना आप कैरेक्टर को। खैर, सब बंदी हुई सुबह। उधर से 3 आदमी निकले, 3 बड़े बड़े नाम कुफार के, अतबा इब्ने रबिया, शीबा इब्ने रबिया और अतबा का बेटा वलीद इब्ने रबिया। आपको बड़ा मजा आएगा, जाके देखिएगा कि किस किस से किसकी क्या रिश्तेदारी है। यही वो लोग हैं कि एक जंग में किसी ने अली को धमकी दी थी तो अली ने जवाब में लिखा था तू भूल गया, तू भूल गया, मैं वही अली हूं जिसने बद्र के दिन फला के यानी अतबा को, शीबा को, रबिया को, हंजला को, इन सबको मैंने तय किया था, वही अली हूं और वही तलवार है मेरे हाथ में। ये समझ में आई बात? तो उधर से कौन निकला? अतबा इब्ने रबिया, शीबा इब्ने रबिया, वलीद इब्ने अतबा, ये 3 नामवर निकले। इधर से अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम में से भेजा 3 को। औफ इब्ने हारिस, उनके भाई माज इब्ने हारिस, कहीं माज का नाम मावज भी लिखा है, परेशान ना हो। औफ इब्ने हारिस, माज इब्ने हारिस और जनाब अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, जिनका नाम बहुत सुनते हैं जनाब अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, इन 3 सहाबियों को भेजा सबसे पहले। और तीनों अंसार मदीना में से हैं, तीनों मदनी, ये अंसार हैं मदीने के, इनको भेजा मुकाबले, जाइए आप। बड़े शौक से ये तीनों गए। जब उन्होंने देखा तो पूछा तुम कौन हो, अपना तारुफ कराओ। तो तीनों ने अपना तारुफ कराया, मैं औफ इब्ने हारिस, मैं माज इब्ने हारिस, मैं अब्दुल्ला इब्ने रवाहा। किस कौम से? कहा अंसार मदीना में से। कि तुम हमारे हम पल्ला नहीं हो, हमारे बराबर के नहीं हो, तुमसे नहीं लड़ेंगे, वापस जाओ। जब उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया तो अब अल्लाह के रसूल ने किसे भेजा? अपने जिगर के टुकड़ों को भेजा। मैदान जंग में पहले सहाबा किराम को मौका दिया, हमारा सलाम हो इन सहाबा पर, वफादार, जानिसार, शजा। और आएगा भी जिक्र, कल आएगा, अभी सुनिएगा, अभी मैंने स्टार्ट लिया है तो फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे। खुदा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे सहाबा जिनका जिक्र ही नहीं करते भाई। अभी जिक्र करो भाई उनके कारनामे, हम बताएंगे, हमसे पूछ लो, हम तुम्हें बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। और आपके हमारे भाइयों की किताबों में सब लिखा है जो उन सहाबा ने माशाअल्लाह कारनामे अंजाम दिए, बेहतरीन, शुजा, दिलेर लोग, बावफा लोग। तो जनाब फिर अल्लाह के रसूल ने बावफा असहाब को वापस बुलाया कि आप तशरीफ ले आइए, आपका जिहाद हो गया। अब किसको भेजा? अपने सगे चचाजाद भाई उबैदा इब्ने हारिस। और जानते ना कि सिनो साल में हुजूर से 15-16 साल बड़े, क्योंकि बद्र के वक्त में हुजूर 54-55 साल के, बस 53 साल के हो, 54 साल के, इससे ज्यादा नहीं। और जनाब उबैदा इब्ने हारिस का सिन है 70 साल, क्योंकि सबसे बड़े भाई के बेटे ना अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे थे हारिस। अगर याद हो, कभी हमने पढ़ा था जमजम की खुदाई के वक्त, 20-25 साल पहले कोई अशरा पढ़ा था तो उसमें बताया था पूरा वाकया जनाब हारिस का। हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब किस्सा से साथ दिया था। ये वो हारिस है कि जो अकेला साथ दे रहा था जनाब अब्दुल मुत्तलिब का
زمزم دریافت کرنے میں، تو جناب عبد المطلب نے دعا کی تھی، پروردگار اگر 10 بیٹے دے گا نا، کاش میرے اتنے بیٹے ہوتے تو اتنی مشکل نہ ہوتی، ایک ہی بیٹا ہے حارث، 10 بیٹے دے گا تو ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یاد آ گیا واقعہ؟ چلیے اگر بھول بھی گئے پھر کبھی صحیح پڑھ دیں گے آپ کو، لیکن ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلے نام کس کا ہے؟ عبیدہ ابن حارث، سگا چچا زاد بھائی، اور ضعیف 70 سال کے، انہیں بھیجا۔ دوسرے اپنے چچا جو سن و سال میں برابر ہے لیکن کیونکہ سب سے چھوٹے ہیں عبد المطلب کے، حمزہ ابن عبد المطلب، ایک چچا زاد بھائی جو سن میں بڑا ہے، ایک چچا سگا چچا لیکن سن و سال میں برابر ہے، جناب حمزہ برابر ہے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب۔ تیسرا کون؟ چچا زاد بھائی جس کا پہلا غزوہ ہو چکا مکے میں، کل میں پڑھ چکا تھا، کل میں نے آپ کو بتا دیا پہلا غزوہ ہو گیا مکے میں۔ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ علی ولید کے سامنے، شیبہ کے سامنے حمزہ، عتبہ کے سامنے جناب عبیدہ۔ علی نے ایسا گھیرا کہ وہ بھاگنا بھی چاہتا تھا، بھاگ نہیں سکا، 2 ٹکڑے کر دیے ولید کے، اس کو مارا، اس کو پھینکا، تو جیسے گرا مسلمانوں کی آواز آئی کہ عتبہ کی طرف یہ بھاری پڑ رہا ہے، شیبہ کی طرف یہ بھاری پڑ رہا ہے۔ علی پہنچے ہیں، وار کیا، سر تن سے جدا کیا، جہنم میں پھینکا۔ پھر کہا دیکھیے عبیدہ پہ ہاوی آ گیا عتبہ، کیونکہ جناب عبیدہ کی جو ٹانگ پہ وار ہوا تھا، پیر پہ وار ہوا تھا، پوری ٹانگ کٹ گئی تھی، گودا بہ رہا تھا، اور ایک بار یہاں لگا تھا، پھر بھی آپ اس حالت میں بھی گھوڑے سے گرنے کے باوجود لڑ رہے۔ علی پہنچے، یعنی تینوں کے قتل میں علی کا ہاتھ، کیفر کردار تک پہنچانے والے علی۔ جو ہی یہ 3 گرے، لشکر میں بے چینی ہوئی، کفار کے ابو جہل چلایا گرامات، ہمارے پاس بڑے بڑے پہلوان ہیں، اتنا سننا تھا۔ طائمہ ابن عدی نکلا، یہ دشمنی رسول میں بہت آگے تھا، یہ آگے نکلا ہے اور علی نے پورا نیزہ اس کے سینے میں اتار دیا۔ ابھی اکیلے علی لڑ رہے ہیں، بتا رہا ہوں، ابھی حملہ عام شروع نہیں ہوا۔ طائمہ ابن عدی گرا، آس ابن سعید آگے بڑھا، آس ابن سعید کو کمر سے 2 ٹکڑے کیے علی نے۔ اب 2 آدمی ایک ساتھ آئے، عبداللہ ابن منذر اور عمر ابن حنظلہ، یہ 2 آدمی ایک ساتھ آئے، دونوں نے حملہ کیا تو علی کی تلوار کے بارے میں لکھا برق کی طرح چمکی، برق سے بھی زیادہ، یعنی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دائیں والے کو لگی اور کب بائیں والے کو لگی۔ تو سب یہی کہتے تھے کہ اتنی بلند آواز سے ایک سلوات بھی رہے فرما دیجئے گا۔ یعنی صرف لوگوں کی نظروں میں صحابہ کہتے ہیں بجلی گونجی، کچھ نہیں پتا چلا کہ پہلے اس کو مارا کہ پہلے اس کو مارا۔ ہم نے تو اتنا دیکھا کہ برق سی چمکی ہے، ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا۔ اب کون نکلا؟ حنظلہ ابن ابو سفیان، وہ نکلا، بھائی کا بدلہ لوں گا، چچا کا بدلہ لوں گا، اور پتہ نہیں کس کس کا بدلہ لوں گا، چیختا ہوا نکلا۔ علی نے اس کو درمیان سے 2 کیا، ابھی اکیلے علی لڑنے بتا رہا ہوں، یہ چھٹا گرا۔ اس کے بعد پڑا ہرملہ، اس کا بھی نام ہرملہ ہے، معلوم کا میں کیا کروں، ہرملہ ابن منذر یا ہرملہ ابن پتہ نہیں کیا ہوگا، بدبختوں کے نام بھی ایسے، میں کیا کروں۔ وہ ہرملہ آگے بڑھا، نام اس کا ہرملہ ہے، آگے کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، وہ یعنی بھول گیا، معلوم ہونے سے مراد ہے کہ اس وقت بھول گیا، غلط نام نہ لے لوں، ویسے ان کی ولدیتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور چلائیں گے کہ باپ کا نام غلط لے دیا۔ اور بھائی کفار قریش کو تو کہہ سکتے ہیں نا، یا کفار قریش کو بھی کچھ نہ کہوں، ابھی کہہ لو جتنا کہنا ہے، کل ان کے بھی رشتہ دار نکل آئیں گے، خبردار بھی ان کو کہا، ہمارے باپ دادا کو کچھ نہ کہنا، ابو جہل سے ہماری بڑی رشتہ داری ہے پرانی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب خلاصہ یہ کہ اتنے بڑے بڑے سردار جب تڑپنا شروع ہوئے، پھڑکنا شروع ہوئے، اب ابو جہل گھبرائے کہ یہ ہوا کہ ابھی تو اکیلے علی لڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے احسن و مقال میں تمام مقتولین کے نام ہیں، ٹوٹل جو 70 یا 72 مرے ہیں نا، اس میں سے 37 علی کے، اکیلے علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ کیسے؟ سنیے، جب تیر اندازوں کا مقابلہ شروع ہوا، ادھر سے بھی تیر انداز، ادھر سے بھی تیر انداز، پھر اللہ کے رسول نے حملہ عام کا حکم دیا،
حملہ عام کرو. اب جب حملہ عام ہوا تو جتنے صحابہ موجود ہیں میدان جنگ میں سب کہتے تھے کہ جب کوئی کمزور پڑتا تھا علی پہنچے ہوئے ہوتے تھے. ہم جس طرف دیکھتے تھے علی. اب میں کیا کروں؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ بدر میں، بلکہ قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد کی. اب ملک تو نظر نہیں آتا، ملک کو بھی ایک ہی چہرہ بھایا ہوگا، لہذا پورے میدان بدر میں ہر طرف علی ہی علی نظر آتا تھا. آسان ہو گئی بات، نقشہ پلٹ گیا. اب جب یہ 70 سے زیادہ واصلے جہنم ہو چکے، علی کی تلوار سے بگدڑ مچی، بھاگنا شروع کیا. مال غنیمت لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا نا کہ بھاگنے والے کو نہیں مارنا ہے، ہتھیار پھینکنے والے کو نہیں مارنا ہے، زخمی کو نہیں مارنا. یہ پورے قواعد ہیں اسلام میں جنگ کے. اس کے آگے بھی اس جنگ میں نوبت نہیں آئی، لیکن اور جنگوں کے لیے کہا جاتا ہے خبردار ان کی کھیتیوں کو برباد نہ کرنا، کھیتیوں کو نہ جلانا، ان کے گھروں کو نہ لوٹنا، ان کے معابد کو آگ نہ لگانا. معابد یعنی ان کی عبادت گاہوں. اسی لیے مصر میں آج تک وہ سارے احرام بحرام سے باقی ہیں نہیں باقی. وہ ہمارے ایک جاہل ٹولہ تھا جس نے بامیان میں وہ جناب بدھا کے مجسمے کو شرک کی نشانی ہے بدھ گرا دو، ختم کر دو. پاگل ہو. تاریخ ہے، ایک ہسٹری. ان کی پوجا کرنا حرام ہے، شرک ہے، لیکن اگر کسی کی عبادت گاہ کی نشانی ہے تو اسے مسمار کرنے کا حکم اللہ کا، سوائے وہ خاص موقع. اس میں تو اگر کوئی مسجد بھی، اب تو یاد آ گیا اس حکم کے تحت تو مسجد بھی آئے تو مسمار کر دو بھائی. مسجد زرار کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کو ضرر بنانے کے لیے راستے میں بنائی جا رہی ہے کہ یہاں سے کوئی گزرے گا فساد پھیلانے میں آسانی ہوگی، ہے نا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسے کہتے ہیں مسجد زرار. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. لہذا کچھ مسلمانوں کو گھرا بھی ڈھونڈا کہ نہیں ان کو اسیر نہ کریں، ان کو مارو. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مارنا نہیں. بھاگ رہے نا، یہ گر گئے، یہ زخمی پڑے، ان کو اٹھا لو. گرفتار ہو. میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب عباس ابن عبد المطلب لڑے بغیر گرفتار ہوئے. جناب عقیل ابن ابی طالب لڑے بغیر گرفتار. جناب طالب کا تاریخ میں پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئے. مکے سے ساتھ چلے تھے، آج تک تاریخ خاموش ہے. بیچ میں کہیں نکل گئے، نہ جنگ میں، نہ اسیروں میں، نہ مقتولین میں. سب کو اتفاق ہے کہ وہ بیچ سے کہیں نکل گئے تھے. پھر آج تک تاریخ میں ان کا کہیں ذکر. طالب جو سب سے بڑے بیٹے تھے نا جناب ابو طالب کے، جن کے نام پہ آپ کی کنیت تھی ابو طالب، تو لہٰذا وہ بیچ سے نکل گئے تھے. یہ دونوں گرفتار لڑے بغیر. اب یہ ہوا کہ جناب فلانا فلانے کو مارے گا، فلانا فلانے کو مارے گا، فلانا کو. کہا خبردار، قتل کرنے کو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اسے جزیہ لیا جائے گا. اچھا اس میں بھی ایک پہلو اور ہے. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اور ذرا سا سازشی انداز میں دوسروں کو لے کے دیکھو ہمیں تو کہا اپنے باپ کو مار دو سامنے، ہمیں تو کہا اپنے چچا کو مار دو، ہمیں تو کہا اپنے بیٹے کو مار دو. اپنے چچا اور چچا زاد کو جو ہے بچا رہے بھائی، سب کو بچا لیا. اللہ کے رسول نے کہا جو قید میں آ گیا ختم ہوگی بات، قید ہی ہو گیا نا، اب اس کو مارنا، قتل نہیں کرنا اس کو. اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ خبردار ان کو قبول. اچھا اب یہ ہوا کیا کیا جائے ان کے ساتھ. کہ اچھا اس میں پڑھے لکھے کتنے ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو الگ کر دو. یہ کفار قریش کے قیدیوں کا سلوک بتا رہا ہوں. جو اپنے عزیز کا فدیہ دے سکتا ہے فدیہ دے دو، آزاد کر دو، جاؤ اس کو بھیجو، گھر بھیجو، اس کے گھر بھیجو. جو پڑھے لکھے الگ کرو. جو پڑھے لکھے الگ ہوئے ہر ایک کی ڈیوٹی لگی مدینے کے 10-10 بچوں کو پڑھاؤ. مدینے کے 10-10 بچوں کو اللہ کا رسول کافروں سے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھوا رہا ہے. یہ ہے علم. علم اس کو کہتے ہیں کہ علم جس سے بھی ملے لوگوں. یہ مثال ہے. خود اللہ کے رسول نے مثال قائم کی. بھائی لکھنا پڑھنا سکھائیں گے نا، اور کیا ہے. لہذا تم لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ. 10-10 بچے سب کے وہ بھی خوش ہو گئے. چلو بھائی ہمیں اپنی فیلڈ کا کام مل گیا. شوق سے پڑھایا لکھایا اور باؤ بھائی آزاد ہو گئے. ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جاؤ. کیوں؟ اللہ کے رسول الہامی اس سے سکھا دیتے کہ نہیں، جب تک کوشش نہیں کرو گے کچھ نہیں ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہوگا جتنی وہ کوشش کرے گا. باقی
جگہوں سے ملنے والا کیس نہیں ہے، ایسا کیس کہیں نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کربلا جا کے دعا کرے۔ یہاں پہ آرٹس کا طالب علم ہے، ہمیں تو بھائی پرانی اصطلاحات یاد ہیں، آرٹ سائنس کامرس، اب آج تو پتہ نہیں کیا 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 ہو گیا ہے۔ اب کسی ٹیوشن سینٹر کے آگے سے گزرو تو اے سے لے کر زیڈ تک ڈگریاں لکھی، اے ٹی بی ٹی 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 پتہ نہیں کیا کیا، کسی سے پوچھو پتہ نہیں کیا کیا بتاتا رہتا ہے۔ تو ہم تو اس زمانے کے ہیں جب تین ہی چیزیں ہوتی تھی بھائی، سیدھی سیدھی سائنس، آرٹس اور کام، تو وہ اصطلاحات ہماری زبان پہ آج تک ہے۔ آرٹس کا طالب ہے، اب دعا کر رہا ہے ذری پہ جا کے، مولا مجھے ڈاکٹر بنا دے، مولا بھائی وہ ڈاکٹر کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ آرٹس پڑھ رہا ہوں، فلاں آرٹس کا لیے، وہ تو آرٹس پڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر کہاں سے بنے گا؟ کہتا مولا نہیں بنا سکتے کیا؟ مولا نہیں بنا سکتے؟ اب بھائی مولا تو بنا سکتے مگر دعا میں شرط ہے طالب، طلب اور مطلوب، یعنی جو طلب کر رہا ہے طلب کرنے والے میں وہ شرط بھی تو ہو۔ وہ شرط ہی نہیں ہے کہ مولا مجھے ڈاکٹر بنا دے، تو کیسے ڈاکٹر بنے گا بھائی؟ تو جب تو میڈیکل پڑھے گا تو ڈاکٹر بنے گا نا، پھر دعا کر۔ یعنی اب شرط موجود ہے نا طالب میں، طلب کی شرط موجود ہے کہ پڑھ رہا ہے میڈیکل، اب دعا کرو، پڑھنے کے بعد دعا کرو گے تو قبول ہوگی، ورنہ بیٹھے رہو گے تو پھر پتہ ہے، پھر آپ کو معلوم ہے پھر جنت کیسے بڑھتی ہے، بس لیتے رہیے جنت تو مزے میں رہیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے، رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ اب یہاں پہ بات کو روکتے ہیں کیونکہ کل ہمیں بڑا اہم معرکہ بتانا ہے۔ احد میں مولا کے کارناموں تو کعب رہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے نا، وہ اپنی جگہ ہے۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی صحابہ نے کیا کردار ادا کیا۔ ایک پہلو کو مت دیکھیے کہ میدان چھوڑا، نہیں، جو استقامت دکھائی صاحب کل وہ بتائے، اور انشاءاللہ اس طرف بھی اشارہ کر دیں گے کہ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا، یہ بھی بتا دیں گے نا، تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے آپ کے لیے کم سے کم۔ باقی تو میں کھل کے کوئی بات نہیں کرتا اور میں چاہتا بھی نہیں، کہ حالات ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہونے بھی نہیں چاہیے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ نہیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، بات ہو جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی تو پڑھانا ہے نا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہاں سے نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا میرے بھائی؟ تو ہمیں دو کام ایک ساتھ کرنے پڑتے ہیں، دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے کہ دل آزاری نہ ہو اس کی، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے۔ باقی ایک دو چیزیں جو معمولی رہ جاتی ہیں ناموں کی، مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ گھر جا کے اس کے ابا اسے بتا دیں گے، گھر جا کے، بلکہ راستے میں اس کے والد اس کو خود ہی بتا دیں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے تھے مولانا۔ جیسے ہم تھے نا چھوٹے چھوٹے، سمجھ میں نہیں آتے تھے بڑے بڑے علماء کی، تو راستے میں ابا بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فلانا تھا، یہ فلانا تھا، یہ فلانا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، بس میں نے یہاں پہ ختم کر دیا بات کو۔ گھڑی میرے سامنے ہے اور ظاہر ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آپ حیرت کریں گے کہ یہ شعر مجھے 60 سال سے یاد ہے، 60 سال سے تو یاد ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں میں کس زمانے کا آدمی ہوں۔ 6-7 سال کا میں تھا، ایک لائبریری تھی، مجھے آج تک نہیں معلوم یہ کس کا شعر ہے، لیکن وہاں ایک اپنے ہوتے تھے جعفر صاحب، ابو جعفر زیدی صاحب، جن کو کتابوں کا خپت تھا۔ جمہور لائبریری، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اب تو کتابوں خانوں میں نا جوتوں کی دکانیں کھل گئی ہیں، تو پتہ تو ہے نہیں کتاب خانوں کا۔ تو وہ جمہور لائبریری تھی جہاں جو ہم جیسے مڈل، بلکہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے تھے نا، وہاں جا کے پڑھتے تھے، کیونکہ گھر میں سارے وسائل نہیں تھے، اخبار بھی نہیں آتا تھا، 4 آنے کا ہوتا تھا وہ بھی نہیں لے سکتے تھے بھائی مہینہ بھر، تو وہاں جا کے اخبار پڑھنے کی لت پڑ گئی تھی۔ ایک کمبخت پہلی کلاس سے اردو پڑھنا سیکھ لی تھی، وہ مصیبت ہو گئی تھی، تو پیچھے ہی نہیں چھوڑتی تھی، آج تک پیچھا نہیں۔ پہلی کلاس میں اردو آ گئی تھی، اتنا پڑھایا تھا سخت ہمارے استاد نے کہ پہلی کلاس میں اخبار پڑھنے لگا۔ تو خیر، تو وہاں ایک شعر لکھا ہوتا ابو جعفر زیدی صاحب، وہ یہ شعر تھا، نقش ہے وہ دیوار پہ لکھا، تاکہ جو لائبریری میں بھی بیٹھا ہے اسے بھی وقت کا خیال رہے کہ مجھے کتنا وقت لائبریری میں گزارنا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہم سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھیا برسی منا 1 سال کم ہو گیا نا، جتنی لائے ہو اس میں سے ہر سال کم ہو رہا ہے نا، ہر دن کم ہو رہا ہے، ہر مہینہ کم ہو رہا ہے، ہر پل، یہ جو پل گزر گیا اب نہیں آ رہا دوبارہ نا، جو میں بول رہا ہوں ختم ہو گیا نا، قصہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ لہذا بس وقت کی جس نے پابندی نہیں کی، وہ فرد ہو یا قوم، تباہی و بربادی اس کا مقدر ہے۔
वक्त की पाबंदी, हमेशा वक्त की पाबंदी। खैर, जो बात मैं करना चाह रहा था कि बस जिस तरह से हुजूर घर से निकले थे, याद है ना आपको, मक्के से 13 साल आपने जुल्म सहा है, जुल्म मक्कियों का। लेकिन जमीन की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत होती है, जब आप हिजरत कर रहे थे और अब मक्के से दूर होने वाले हैं, यानी मक्के का आखिरी सिरा आ गया, तो चट्टान पे खड़े होकर देखते थे और रोते थे, हाय मेरा शहर, हाय मेरा वतन। इतना आसान नहीं होता हिजरत कर लेना ना, जितना लोग समझते हैं। हिजरतों का मजाक उड़ाना आसान है, ये उनसे पूछो जिन लोगों ने की है, जो अपने पुरखों की, बुजुर्गों की कब्रें छोड़कर आ जाते, फिर बेचारों को बाद में जाना भी नसीब नहीं होता अक्सर को, तो है ना। किस लिए, किस लिए? मोमिनीन की बात कर रहा हूं भाई। कहां कहां से हिजरत मुकद्दर बनी हमारा। मक्के से निकल के कहीं गए, मदीने से निकल के कहीं गए, इराक से निकल के कहीं गए, कोई बुखारा है, कोई सब्जवारी है, कोई मशहदी, कहां 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 बिखरते रहे। बस या आप सोचिए कि हुसैन जब निकले होंगे तो क्या हुआ होगा। हमें अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़ते हुए कयामत गुजर जाती है मेरे भाई। हुसैन के लिए मां की और नाना की कब्र छोड़ना कैसा होगा, है ना। इसीलिए है ना कि हुसैन देर तक नाना की कब्र पे इस तरह लेटे हुए थे जैसे सीने से लगाया हुआ है किसी ने हुसैन को। उसी में आलम गशी में गए, उसी में खबर मिली। मैं वो मुआयसा तकरार नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं भी 28-29 को पढ़ चुका उसी। और फिर उसके बाद मां की कब्र से जुदा होना। हाँ, ये अलग बात है कि वो दुखियारी मां हर कदम पे हुसैन के पीछे पीछे थी। हुसैन ने मदीना छोड़ा था, मां ने मजार छोड़ दिया था। जहां जहां उसके बच्चे जा रहे थे, ये दुखियारी मां भी पीछे पीछे चली जा रही। ये अलग बात, वो मां साथ साथ थी। बस हुसैन का सफर शुरू हुआ मक्के। मक्के में 4 महीने से कुछ ज्यादा दिन, 4.25 महीने। आपको याद है ना कि 28 रजब को निकले थे। 4-5 दिन का सफर रख लीजिए, 6 दिन का रख लीजिए, इससे ज्यादा का सफर नहीं था उस जमाने में। बहुत ज्यादा तवील होता था तो 5 दिन, तेज रफ्तारी से जाते थे तो 3 दिन, वरना 5 दिन। चलो 1 दिन और बढ़ा दो, शाबान के पहले हफ्ते में पहुंच गए। शाबान, रमजान, शवाल, ज़ीक़द और ज़िलहज के इब्तिदाई दिन, तो 4.25 महीने हुसैन हुज्जत तमाम करते रहे। कितने काफिले आए, कितने गए उम्रे के, हज के तो बाद में, यानी लाखों मुसलमानों तक पैगाम पहुंचाया है हुसैन। कोई कोना आलम इस्लाम का ऐसा नहीं था जहां हुसैन का इस्तिगासा नहीं गया। यानी हुज्जत तमाम कर रहे थे सैयदुश्शुहदा कि देखो मैंने हर एक को पुकारा था, हर एक को बताया था, इन जालिमों के खिलाफ कयाम की दावत दी थी, मगर तुम नहीं खड़े हो। वहां से निकले तो क्या ये 72 आदमी साथ थे? नहीं नहीं, बार बार बयान करता हूं और लिख भी चुका हूं, 3 से 4 हजार आदमी था। हुसैन के साथ कितने लोग थे? मक्के से निकले तो 1000-1500, फिर वो आते गए, मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए कि अब कूफे जाएंगे, कूफे में 30-35 हजार और मिल जाएंगे, लश्कर हुआ, जीतेंगे फिर। लेकिन जैसे ही खबरें आनी शुरू हुई, खौफ मुसल्लत हुआ, इब्न ज़ियाद का गलबा हुआ, मुस्लिम की शहादत की खबर आई, कैस इब्न मुसाहर सैदावी की शहादत की खबर आई, हानी इब्न उरवा की शहादत की खबर आई। अब लोगों ने छटना शुरू किया। जहां कयाम करते थे हुसैन, रात को इतने सारे खेमे, सुबह उठे हुसैन खुद भी मौका दे रहे थे, आधे गायब, आधे गायब, आधे गायब। लेकिन फिर भी जब करबला पहुंचे हैं तो किसी ने कम से कम 300 लिखा है, जिसने ज्यादा से ज्यादा लिखा है 600 थे मर्द। वो कौन सी तारीख थी जब करबला में वारिद हुए? आज 2 मुहर्रम, यानी दिन जो गुजर गया, ये दिन जो गुजर गया, ये तारीख। मालूम है आपको कि मंजिल आ गई, मेरी मंजिल आ गई। लेकिन जब सवारी ने, रहवार ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो अब आपने पूछा है भाई क्या मामला है, कौन सी जगह है? नहीं मालूम कौन सी जगह है। दूसरा रहवार, तीसरा रहवार, 6 या 7 सवारियां बदल दी, कोई आगे नहीं, जानते हैं उसे, लेकिन चाहते हैं कि वाकया सख्त हो जाए तारीख।
کون آس پاس کوئی قبیلہ ہے بتایا گیا کہ بنی اسد کے لوگ آباد ہیں، خبر دو، خبر کرو۔ جو ہی بنی اسد کو معلوم ہے کہ فرزند رسول، دوڑ پڑے زیارت کے لیے، مرد عورتیں بچے سب دوڑ، زیارت کے لیے سب آ گئے، لڑنے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، یاد رکھنا، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، زیارت کے لیے آئے تھے۔ ان کے سامنے واقعہ ہوا تھا، گھروں کے دروازے بند تھے خوف سے۔ اگر بنی اسد کے کچھ لوگ لشکر میں تھے تو وہ اس وجہ سے نہیں تھے، جیسے حبیب بن مظاہر اسدی تھے، تو بنی اسد کے کچھ لوگ تھے وہ تو شروع سے حسین کے ساتھ تھے، جیسے ہر قبیلے کے بنی ہمدان کے کچھ لوگ تھے، جیسے کوفے کے کچھ لوگ تھے، اس طرح تھے بہت سارے لوگ الگ الگ قبیلوں کے تھے، لیکن از ہے سے قبیلہ زیارت کے لیے دوڑ پڑے، زیارت کریں گے، زیارت کریں گے، فرزند رسول، فرزند رسول۔ اب سمجھ میں آیا، بہت کچھ سمجھا دیا میں نے اس جملے میں، کاش سمجھ میں آ جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، دست بوسی ہو رہی، سب کچھ امام حسین نے کہ بھائی اس جگہ کا، جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کا نام تو بتاؤ۔ اب لوگوں نے نام الگ الگ بتانے شروع کر دیے، نینوا، فلاں فلاں، تف، میدان تف، کسی نے کہا جناب شط الفرات، اور پتہ نہیں کیا کیا نام بتا رہے۔ امام بار بار پوچھے اور کوئی نام اور کوئی نام، اور آخر سارے نام ختم ہو گئے۔ پھر کسی نے چپکے سے کہا آہستہ آواز میں کہ فرزند رسول، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ دست بستہ پھر عرض کرتا ہے، وہ دست بستہ کہتا ہے کہ مولا مگر گزارش یہ کہ یہاں سے جتنی جلد ہو چلے جائیں، کیونکہ ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس زمین سے کوئی نبی یا نبی زادہ بغیر تکلیف دیکھے نہیں گیا۔ اس زمین کی خاصیت، اس غیر آباد پڑی کرب و بلا۔ جو ہی سنا کرب و بلا کا نام، فرزند زہرا اپنی سواری سے اترے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس میری منزل آ گئی، یہی وہ جگہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا۔ عباس سواریاں بٹھا دو، اسباب اتار دو، خدا کی قسم یہی ہمارے خیمے لگنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے حیوانوں کے بننے کی جگہ ہے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، یہی ہمارے مزارات بنیں گے، اور یہی سے قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں۔ سواریاں بیٹھنا شروع ہو گئی، ناقے بیٹھنا شروع ہو گئے، فضا پہنچی، ثانیہ زہرا کا سلام پہنچایا، آپ آئے، ناقہ بیٹھ چکا ہے، محمل میں ہے ثانیہ زہرا، بھیا جتنی جلد ہو سکے یہ جگہ چھوڑ دیجئے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میرا کلیجہ حلق کو آ رہا ہے، بھیا مجھے اس زمین سے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے، جتنی جلد ہو سکے یہ مقام چھوڑ دیجئے۔ سر جھکا کے فرزند زہرا فرماتے نہیں بہن، اب کہیں جانے والے نہیں، اسی جگہ کے لیے تو نکلے ہیں، اسی جگہ کا وعدہ ہے، ہم اسی جگہ ہیں۔ گریا کر رہی ہیں ثانیہ زہرا، اگر آپ بھی جانتے ہیں کہ یہی مقام ہے اب جہاں ہمیں آنا تھا۔ آئے حسین واپس، بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ بتایا گیا کہ ہماری بنی اسد کی ملکیت، یہ زمین مجھے فروخت کر دو۔ کہ فرزند رسول ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، ہم یوں ہی دیتے، کہ نہیں یوں ہی نہیں دیتے، یوں ہی نہیں دیتے، معاملہ کرو میرے ساتھ، سودا کرو، طے کرو، یعنی جو روز مرہ کی قیمت ہے وہ طے کرو۔ وہ جناب جس کو کہتے ہیں روز مرہ کی قیمت طے ہوئی 60,000 درہم، قبالہ تحریر ہو گیا۔ حسین نے رقم حوالے کر دی بنی اسد کے، اعلان کیا زمین میری ہے، ہاں فرزند رسول یہ زمین آپ کی۔ یعنی حسین نے پہلے دن میں اعلان کر دیا کہ میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا، میرے گھر پہ حملہ ہوا تھا، میں اپنی جگہ پہ تھا، میں اپنی زمین میں تھا۔ ایک یہ ابھی اور بتاتے ہیں کیوں، کئی فلسفے ہیں حسین کے زمین کو خریدنے کے۔ خریدے، میری ہو گئی زمین، ہاں آپ کی زمین، کہ اچھا سنو اب 3 شرطوں کے ساتھ میں واپس دیتا ہوں تمہیں، ہبہ یعنی ہبہ کر، 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں سونپتا ہوں۔ پہلی شرط، دیکھو کچھ ہی دن میں میں اور میرے ساتھی قتل کر دیے جائیں گے اس جگہ میں، ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو دفنائیں گے، ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب وہ چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا اور قبروں پہ نشان لگا دینا، یعنی کون سی قبر کس کی، قبروں پہ نشان لگا دینا، وعدہ کی۔ دوسری شرط، دیکھو یہ زمین میری ہے، اس زمین میں زراعت نہ کرنا، یعنی کھیتی باڑی نہ کرنا۔ جانتے ہیں شرط کیوں کی؟
حسین نے اس لیے یہ شرط رکھی کہ حسین جانتے ہیں قیامت تک لاکھوں کروڑوں زائرین آئیں گے میرے، اور ہر موسم میں آئیں گے، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، خزاں میں بھی، بہار میں بھی۔ اگر یہاں کھیتی باڑی ہوگی تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو آئیں گے، جب کھیتی کے موسم میں آئیں گے تو کھیتی اجڑ جائے گی، پیروں تلے روندی جائے گی، تو دنیا الزام دے گی کہ حسین کے زائر آئے تھے، سبزہ تباہ کر کے چلے گئے۔ لہذا حسین نے اس وقت اہتمام کیا کہ نہیں، میری زمین ہے، اس لیے آج تک کھیتی باڑی نہیں ہوتی، زراعت نہیں ہوتی۔ ہاں وہ خوبصورتی کے لیے درخت یا پھل پھول لگانے وہ الگ بات ہے، کھیتی باڑی جو زمین حسین نے خریدی اس زمین میں کھیتی باڑی نہیں، اس کو حسین کی زمین ہے۔ تیسری شرط دیکھو، جب خوف کا ماحول ختم ہوگا کونے کونے سے ہمارے زائر آئیں گے، جب وہ آئیں انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا۔ آج تک یہ جو آپ کو معلوم ہے نا کہ کون کہاں دفن ہے، میں اس کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، اور دیکھو 3 دن تک انہیں مہمان رکھا، دور دور سے آئیں گے۔ قیامت تک کے لیے حسین کو آپ کا خیال ہے، یک طرفہ محبت تو نہیں ہے حسین کو اپنے، اور آپ اب مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ گواہ ہیں نا کہ کیسی مہمانداری وہ کرتے ہیں، کس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کر چاہتے ہیں کہ آپ ان کے موقب میں آ جائیں، کس طرح ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے سے بچے، بیان نہیں کر سکتا، دنیا کی تاریخ میں کہیں کوئی ایسا منظر دکھا دو جہاں ایک پوری قوم گھروں سے نکل کے اپنا سب کچھ لے کر آئے، کس کے لیے؟ زائر حسین کے لیے، حسین کے زائر کا وہ منزلت ہے، وہ منصب ہے، وہ مقام۔ تینوں شرطیں رکھ دی، پھر اس کے بعد کا پہلی شرط اور دیکھو، بھول نہ جانا، ہماری لاشیں، ہمارے لاشیں ضرور دفنا دینا، وعدہ کیا۔ تسلی نہیں ہوئی حسین کی کہ اپنی خواتین کو بلاؤ، خواتین سروں پہ چادر ڈالے حسین کے سامنے، کہ دیکھو میں جانتا ہوں کیسا ماحول ہوگا، اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے تمہارے مرد ہمارے لاشیں نہ دفنائے تو تم کو حکم ہے، تم آؤ گے، ہماری لاشیں دفنا دے دو۔ پھر بھی تسلی نہیں، عورتوں نے وعدہ کیا، خواتین نے وعدہ کیا، تسلی نہیں ہوئی کہ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ اس لیے یاد رکھیے، ہمیشہ سے آپ میرا مزاج جانتے ہیں، میں بچوں کو کبھی آگے بیٹھنے سے نہیں روکتا، بلکہ میں ناراض ہو گیا تھا کئی مقامات پر، جب بڑے آئے کچھ انہیں بچوں کا پیچھے جاؤ، تو میں نے کہا آپ پیچھے چلے جائیے، میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ان معصوم بچوں کو تو معلوم ہو کہ حسین کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے۔ اب میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ چاروں طرف حسین کے بنی اسد کے بچے جمع ہیں، اور کوئی بعید نہیں حسین نے کسی کو ایک زانو پہ بٹھایا ہو، کسی کو دوسرے زانو پہ بٹھایا۔ معصوم بچے پیار کرے، جب مانوس ہو گئے نا حسین سے بچے، جب مانوس ہو گئے تب حسین فرماتے کہ دیکھو اگر تمہارے بڑے ڈر جائیں، ہمارے لاشیں نہ دفنائیں، تو تم تو چھوٹے چھوٹے سے ہو نا، کھیلتے کھیلتے آ جانا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی لے کر ہمارے لاشوں کو ڈھانپ دینا، ہمارے لاشوں کو ڈھانپ دینا۔ عزاداروں ایسا ہی ہوا، ایسا معرکہ آسمان و زمین نے کبھی دیکھا نہیں تھا، چشم فلک نے دیکھا نہیں تھا، جیسا معرکہ 2 پہروں میں ہو گیا۔ عاشور کے 2 پہروں میں ایسا معرکہ ہوا، کوئی نہیں نکلتا تھا۔ ارے پسرے ساتھ چلا گیا، اسیروں کو لے کر چلا گیا، میدان صاف ہو گیا، دیگور و کفن لاشا پڑا ہے فرزند زہرا کا، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی بنی اسد کے فرد میں کہ اپنے گھر سے باہر نکلتا۔ خواتین جمع ہوئی، خواتین نے کہا کہ بھائی وعدہ کیا تھا حسین سے، اب تو چلا گیا لشکر، چل کے لاشا دفناؤ۔ اپنے مردوں سے کہا چلو تم نے وعدہ کیا تھا لاشا دفناؤ فرزند زہرا کا۔ مردوں نے کہا بیٹھ جاؤ گھروں میں، ابھی تم نے دیکھا نہیں کہ کیا خوفناک معرکہ ہوا ہے، کیا چاہتی ہو تمہارے سارے مرد قتل کر دیے جائیں، تم بیوہ بنا دی جاؤ، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں۔ عورتیں سمجھ گئیں کہ ان میں ہمت نہیں ہے، یہ باہر نہیں نکلیں گے، جمع ہوئی۔ ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا، ہمارے بچوں نے بھی تو وعدہ کیا تھا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ دیکھو تم نے بھی حسین سے وعدہ کیا تھا، ہمارا ساتھ دو، چلو فرزند زہرا کے لاشے کو دفنانا ہے۔ عورتوں نے چادریں سر پر ڈالی،
چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ خواتین کدال بیلچے لے کے نکلے کربلا کی طرف. ہم آ رہے ہیں حسین, ہم آ رہے ہیں تیرا لاشا دفنانے کے لیے حسین. اب مردوں میں ہلچل مچی, غیرت جاگی, سب اپنے گھروں سے نکلے, ہتھیار سجا کے نکلے کہ اب تو ذلت کی موت ہے اگر ہمارے سامنے ہماری عورتوں نے لاشیں دفنائے. لہذا دوڑے اسلحہ سجا کے ہر ایک نے اپنے اپنے گھر کی خاتون کا ہاتھ پکڑا, چلو بیٹھ جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور ہماری عورتیں اس طرح باہر نکل کے لاشیں دفنائیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, نہ ابن زیاد کی نہ پسر سعد کی, اب ہم لاشیں دفنائیں گے, تم بیٹھ جاؤ. اب یہ مرد نکلے لاشیں دفنانے کے لیے, کیوں؟ ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کے سامنے ان کی عورتیں میدانوں میں جا کے لاشیں دفن کر دی. کیا کرے سید سجاد, کیا کرے حسین کا بیٹا سید سجاد, جس کے سامنے باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا, گلے میں طوق خاردار. کیا کرے وہ سید سجاد؟ لاشا دفنانا تو دور کی بات, اس کے سامنے خیموں کو لوٹا جائے, اس کے سامنے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں, اس کے سامنے تازیانوں کے وار کیے جائیں, اس کے سامنے بیویوں کے بازوں میں رسن باندھی جائے, اس کے سامنے رسول زادیوں کو کوفے اور شام کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.